سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ندیم فقیر آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ سامعین، پچھلے پروگرام میں میں نے کہا تھا کہ قرآن پاک کی فضیلت میں بیان کروں گا، تو قرآن پڑھنے کی فضیلت میں کچھ نوٹ کی تھی، تو آپ کو عرض کرنا چاہتا ہوں کہ روزانہ قرآن عظیم کی تلاوت کیا کرو، اس لیے کہ حدیث شریف میں آیا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ قرآن پڑھا کرو، اس لیے کہ یہ قرآن قیامت کے دن قرآن پڑھنے والوں کی شفاعت کرنے کے لیے آئے گا۔ سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، جس شخص کو قرآن کریم کی تلاوت کرنے یا غور و فکر کرنے یا تفسیر و ترجمہ وغیرہ کرنے کی یا اس میں مشغولیت کی وجہ سے مصروفیت میں میرا ذکر کرنے اور مجھ سے دعائیں مانگنے سے روک دیا تو میں اس شخص کو اس سے بڑھ کر دیتا ہوں جو اس کی دعائیں اور حاجتیں مانگنے والوں کو دیتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ اور سامعین، ایک وقت تو ایسا ہے قرآن پاک پڑھنے کا، تہجد کے وقت، رات کو آپ نیند کر کے اٹھتے ہیں، اس ٹائم پہ اگر آپ قرآن پاک کھول کر بیٹھیں اور وہ ایسا مسالے کے جیسے مشک کی تھیلی کا منہ کھول دیا گیا ہو اور اس کی خوشبو جگہ جگہ جا رہی ہو، سامعین، فرشتے یعنی اس خوشبو سے وہ دیکھتے ہیں یہ خوشبو آئی کہاں سے۔ اور یہاں تک ایک روایت ہے، ایک حدیث شریف میں ہے، میں نے کہیں پڑھا ہے یا میں نے سنا ہے کہ جب انسان قبر میں ہوگا تو جب ملائکہ آئیں گے تو ایک خوبصورت شخص اس کے جسم سے لپٹا ہوا ہوگا، وہ اس کو بولیں گے کہ آپ تھوڑا ہٹیں، ہمیں اس سے سوال جواب کرنا ہے، تو وہ کہے گا نہیں، میں نہیں ہٹوں گا، یوں میں قرآن پاک ہوں، اور میں اس لیے نہیں ہٹوں گا کہ یہ شخص مجھے پڑھتا تھا، تو آج میں اس کو کیسے چھوڑ سکتا ہوں، میں جب تک مطمئن نہ ہو جاؤں کہ اس کی شفاعت یہ خیر ہو گیا ہے اور شفاعت ہو گئی ہے، اس کے بعد میں ہٹوں گا۔ سبحان اللہ۔ تو قرآن پاک کو ایسی ہی فضیلت ہے پروردگار نے دی ہے بندوں پر، جیسے اللہ کو اپنے بندوں پہ ہے۔ تو سامعین، یہ کتنی یعنی کہ ایک اہم بات ہے ہمارے لیے کہ ہم قرآن پاک سے محبت کریں، اور انشاءاللہ تعالیٰ جہاں تک میرا خیال ہے کہ یہ ہمارے لیے ایسا ہے کہ جیسے ونر، کامیابی، تو انشاءاللہ تعالیٰ نماز اور قرآن کے ہر نماز، روزہ، حج سب انتہائی فضیلت ہے ہمیں، لیکن قرآن پاک بیسک ہے ہماری، اور اس سے محبت۔ قرآن پاک کی کچھ صورتیں ایسی ہیں سامعین کہ آپ ان کے بارے میں بہت زیادہ یعنی کہ چیزیں ہیں میرے پاس جو میں راتوں کو بیٹھ کے دیکھتا رہتا ہوں، خاص طور پہ کہ آپ لوگوں کو میں سمجھا سکوں، اور 2-3 راتوں سے میں واقعی کافی ساری رات جاگ کر کافی تھکا ہوا ہوں، اور اس کی وجہ سے کہ میں راتوں کو باتیں بھی کرتا ہوں، اور تہجد میں اس کے بعد قرآن پاک سے بھی مجھے بہت محبت ہے، لیکن پھر ٹائم نکال کر آپ لوگوں کے لیے تو میں اگر تھکا ہوا ہوں، کوئی غلطی ہو جائے تو مجھے معاف کیجیے گا، لیکن مجھے اپنی نیندوں کی فکر نہیں، میرے ایسے 1,00,000 نیندیں قربان میرے رب العالمین پہ اور میرے پیارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام پر، رحمت اللہ علیہ کے نام پر۔ تو سامعین، میں کوشش پوری کر رہا ہوں، پھر بھی غلطی انسان ہے، غلطی کا پتلا ہے، کہیں غلطی ہو جاتی ہے کچھ، تو میں آپ سے ایڈوانس میں معافی مانگ رہا ہوں کہ امید ہے آپ معاف کر دیں گے۔ تو سامعین، کچھ صورتوں کی میں بتا رہا تھا کہ ایک تو سامعین، صبح کو یاسین شریف اور شام کو یاسین شریف ضرور پڑھا کریں،
آپ انشاءاللہ تعالی اس کی خیر و برکت دیکھیں گے۔ اور نمبر 2 کہ مغرب کے بعد سورہ واقعہ ضرور پڑھیں، وہ آپ کے روزگار میں زبردست کشادگی سورہ واقعہ مغرب کے بعد پڑھنے سے آ جاتی ہے۔ اس کا بھی انشاءاللہ آپ کو پتہ چل جائے گا کچھ دنوں میں سامعین۔ اور رات کو عشاء کے بعد تو سورہ ملک، جس کی اتنی فضیلت سورۃ ملک کی کہ اس کی تو شروع کی 3 آیتیں اگر زبانی یاد ہو اور آدمی جیسے دل میں ورد کرتا رہے پڑھتا رہے تو وہ آخر تک مطلب کہ اس بندے کے ساتھ ہوں گی حساب کتاب میں بھی، کہ جب تک مطلب کہ اس سے تو پوری سورہ آیت کی سب، لیکن جو 3 انتہائی زیادہ تو وہ نہیں چھوڑے گی، کہے گی نہیں ہم اپنی شفاعت کی جب تک نہیں ہوتی ہم اس کو نہیں چھوڑیں گے بندے کو۔ تو اس کی پہلی آیت تو میں جب ہاسپٹل میں تھا تو مجھے میرے بھائی صاحب نے بتائی تھی، تو میں نے وہ یاد کر لی تھی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر۔ یہ 29واں پارہ تبارک الذی کی آیت سورہ ملک کی پہلی آیت ہے۔ تو میں نے سامعین یقین کرے صبح سے رات مجھے نہیں پتہ چلتا تھا کہ میں خاموشی نہیں ہوتا تھا، میں دل میں پڑھتا ہی رہتا تھا۔ اور اللہ تعالیٰ کے کرم سے مجھ پہ ایسا کرم ہوا سامعین کہ آپ اس کا تصور نہیں کر سکتے، کہ ڈاکٹروں نے جواب ویسے ہی دے چکے تھے کہ اس کا بڑا مشکل ہے، کیونکہ میرے دماغ کا بھی آپریشن ہوا اور میرے دماغ سے ہیلمٹ جو ہوتا ہے دماغ کو جو سیو کرتا ہے وہ ہٹایا گیا تھا اور میرے پیٹ میں سیو کیا گیا ہے کہ وہ پھر لگا دیں گے۔ لیکن میں اپنے یہ بتا رہا تھا۔ اور اس کے علاوہ سامعین سورہ کہف ہر جمعے کی رات کو ضرور پڑھا کیا کریں، کیونکہ سورہ کہف کے پڑھنے سے اگر انسان جمعے کی رات کو پڑھتا ہے تو اس کے درمیان اور اللہ تعالیٰ کے گھر مکہ شریف میں، اللہ تعالیٰ کا جو گھر ہے شریف، اس کے درمیان اس شخص کے درمیان اگلے جمعے کی رات تک ایک نور روشن رہتا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو یہ سورہ کہف ہر جمعے کی رات کو ضرور پڑھا کریں انشاءاللہ تعالی آمین۔ لیکن قرآن شریف پڑھیں تو سب سے بڑا خیال کریں ٹھہر ٹھہر کے، یعنی کہ ایسے نہیں کہ جلدی میں بس پڑھنا ہے اور ختم پڑھنا، نہیں، اچھی طرح سے ہر لفظ کو اچھی طرح سمجھ کے اور ٹھہر ٹھہر کے پڑھیں۔ اور کہیں پر کوئی سمجھ میں نہیں آ رہا ہو کسی عالم سے، اپنے امام صاحب سے، کسی سے آپ ضرور پوچھ لیں، شرم کی اس پہ کوئی بات نہیں ہے۔ اور اس کا بلکہ آپ کو اور درجہ ملے گا کہ آپ، کیونکہ ایک اور بات یہاں پہ یاد آ گئی کہ قرآن شریف جو ٹھہر ٹھہر کے پڑھتا ہے، بڑی سوچ سمجھ کے پڑھتا ہے، اس کو ایک تو قرآن شریف پڑھنے کا ثواب ملتا ہے، اور دوسرا ثواب اس کو اس کی اس محنت پہ ملتا ہے کہ وہ پوری محنت کر کے ٹھہر ٹھہر کے پڑھ رہا ہے تاکہ غلطی نہ ہو۔ سبحان اللہ۔ تو اس پہ پوری توجہ دیں گے۔ تو جہاں تک میں پہلے بھی کہا تھا کہ اگر آپ ونر اپنے آپ کو بنانا چاہتے ہیں تو قرآن پاک کا سہارا لے لیں سامعین آج ہی، اور جتنا ہو سکے، جب ہو سکے، جتنا ٹائم مل سکے، کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ آپ کی دعاؤں سے، تسبیحوں سے زیادہ اگر آپ کا ٹائم اس میں نکلتا ہے قرآن پاک میں، تو میں آپ کو اس سے بڑھ کر دوں گا۔ تو سامعین پھر ہمیں کیا چاہیے؟ ہمارے پیارے رب العالمین یہاں تک، کیونکہ قرآن پاک ایک کھلم کھلا ایک نصیحت ہمارے ہاں ہے۔ تو سامعین میں تو ہمیشہ یہاں تک ایک اور مجھے گزارش آپ سے کرنی تھی، وہ یہ تھی کہ اگر آپ نماز پڑھنے کے بعد دعا کرتے ہیں تو جو میری عادت ہے، تو میں اسماء الحسنی پیارے رب العالمین کے سب نام پڑھ کے غور سے ایک ایک لفظ اچھی طرح سے پڑھ کے اور اس کے بعد دعا کرتا ہوں، اور سامعین میری دعا زبردست مقبول ہوتی ہے اللہ کے فضل سے۔ تو اگر آپ یہ کریں گے تو 2 4 5 6 دن میں آپ اس طرح پڑھتے جائیں گے 5 نماز کے بعد بھی، تو آپ سوچیں کہ انشاءاللہ ایک ہفتے میں آپ کو یہ نام یاد ہو جائیں گے سامعین۔ اور یہ حسین نے کہا جس نے اللہ تعالیٰ کے 99 نام یاد کیے وہ جنتی ہے۔
یعنی کہ وہ گارنٹی ہوگی کہ وہ جنتی ہے. تو مجھے تو نام یاد ہو گئے اس کی وجہ سے کہ میں نے دل سے روزانہ اس طرح سے پڑھ کے اس کے بعد دعا مانگی. یہ میرا. اور ایک اور گزارش تھی لیکن میرا ٹائم ختم ہو گیا, میں معافی چاہتا ہوں, تو میں آپ کو بتاؤں گا اگلی بیان میں.